بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج عدم اعتماد پر ووٹنگ کا سن رہے ہیں کہ آج عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ اگر عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی تو شہباز شریف صاحب اچکن پہن لیں گے، اگر نہیں ہوگی تو نہیں پہنیں گے۔ اور اس ضمن میں حکومت کا کیا پلان ہے؟ تو اطلاعات یہی ہیں کہ آج کے دن میں ووٹنگ نہیں ہوگی۔ اگرچہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آج ووٹنگ کرائی جائے آج کے سیشن میں، لیکن اس نقطے میں ایک بات ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ اس سیشن کے شروع میں ہی ووٹنگ کروائی جائے۔ حکومت کا کیا پلان ہے؟ حکومت کا پلان ہے کہ اس سیشن میں شروع میں سوال و جواب شروع کیے جائیں۔ سوال و جواب جب شروع ہوں گے تو اس کی بحث یقیناً طول پکڑے گی۔ اس طرف سے ایک اور سوال آئے گا، اس طرف سے جواب ہوگا، یا اس طرف سے سوال ادھر جواب، بحث بہت لمبا سیشن ہو جائے گا، جس کو لمبا کھینچتے کھینچتے اگلا دن جو ہے وہ اتوار کا ہے۔ اور اس سے آگے بھی اگر یہ حکومت چاہے تو اس بحث کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ سیشن تو وہی ہوگا۔ اس سیشن کے اگر شروع میں ہی یہ کہہ دیتی سپریم کورٹ کے اس سیشن کے شروع میں ہی آپ عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائیں گے تو پھر حکومت مجبور تھی۔ لیکن یہ حکومت کو ایج مل ہے، اگر حکومت چاہے اسے استعمال کر سکتی ہے، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بضد ہیں کہ وہ یہ عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہونے دیں گے۔ تو عدم اعتماد پر ووٹنگ تو ایک نہ ایک دن ہوگی اور اتنا تو نہیں کھینچ سکتی حکومت اسے، کیونکہ پھر اتوار کو جلسے جلوس بھی ہیں، احتجاج کی کال بھی دی ہے، تو سوموار کو میں بھی شاید ہو جائے ووٹنگ وغیرہ۔ تو حکومت کا کیا پلان ہے؟ حکومت اس لیے اسے لمبا کھینچ رہی ہے کہ اس کے شروعات میں ہی حکومت کا یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ خط ہم ان کیمرہ اجلاس میں اپوزیشن کے سامنے رکھیں تو میں بھی جو بندے گئے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ جو لگتا ہے کہ جنہوں نے پیسے پکڑے ہوں یا ویسے ہی اگر وہ چلے گئے ہوں تو وہ تو واپس نہیں آئیں گے۔ تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ نون لیگ کے اندر سے ہی لوگ یا پیپل پارٹی کے اندر سے لوگ ہماری سپورٹ کریں۔ سپورٹ کیسے کریں؟ عدم اعتماد والے دن وہ ووٹنگ کے لیے نہ جائیں، کیونکہ جب ان کے سامنے اگر خط رکھا جائے گا، کیونکہ لازمی طور پر ایسے بندے ہوں گے جو اس چیز کی مخالفت کریں گے کہ ایک ملک انٹرفیئر کر رہا ہے، بیرونی مداخلت ہے، تو ہم کیوں اس وقت حکومت کے مخالف کھڑے ہوں، کیونکہ یہ ملک کا معاملہ لگتا ہے، اس لیے حکومت اسے ڈیلے کریے۔ اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ منحرف اراکین کا ابھی تک سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا۔ اگر اس دوران سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے منحرف اراکین کے بارے میں اور کوئی سخت ججمنٹ آ جاتی ہے کہ ان کے لیے تا زندگی نااہلی ہو جائے گی، تو پھر یہ سینیریو بدل سکتا ہے، کیونکہ جو ایم کیو ایم گئی ہوئی ہے ادھر، تو وہ یہی سوچ کر جو سننے میں آ رہا ہے گئی ہوئی ہے، کیونکہ منحرف اراکین تو پہلے ہی وہ ادھر چلے گئے تھے۔ اگر ایم کیو ایم کہتی ہے اگر ہم ادھر آ بھی جائیں پھر بھی تو حکومت نہیں بچے گی، لیکن اگر وہ منحرف اراکین کے خلاف ایسی ججمنٹ آ جاتی ہے اور منحرف اراکین جو ہوں گے وہ بیچارے مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ تا زندگی نااہل ہو جائے۔ تو اس لیے میں بھی یہ حکومت کا ایج نکل سکتے ہیں، اور آج سننے میں یہی آ رہا ہے کہ آج ووٹنگ نہیں ہوگی۔ والسلام۔